امیر عبدالرحمان کے دور میں سزائے موت کا ایک انوکھا طریقہ رائج تھا۔ وہ یہ کہ سزائے موت کے قیدی کو ایک کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ کنواں پہلے ہی مجرموں کی لاشوں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں سے کافی حد تک بھرا ہوتا تھا۔ لاشوں کی بدبو اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے قیدی کا جینا دو بھر ہو جاتا تھا، لیکن اسے مرنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ کنویں میں وقفے وقفے سے کھانے پینے کا سامان پھینکا جایا کرتا تھا۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ قیدی اس بدبودار اور زہریلے جانوروں سے بھری دلدل میں ایک تکلیف دہ موت مرے۔ اس تکلیف دہ سزا کے علاوہ سزائے موت کے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور انہیں اندھا کرنے جیسی سزائیں دینا بھی اس دور میں عام تھا۔ کم از کم 1,00,000 لوگ ان سزاؤں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان خطرناک سزاؤں کی وجہ سے افغانستان میں عارضی طور پر جرائم انتہائی کم سطح پر آ گئے۔ ایک انگریز ہسٹورین جے اسٹیورٹ لکھتے ہیں کہ اگر طالبان بھی امیر عبدالرحمان کے دور والی سزائیں دیکھ لیتے تو خوف سے کانپ اٹھتے۔ مجرموں اور سیاسی مخالفین کو سخت سزائیں دینے کی وجہ سے امیر عبدالرحمان کو آئرن امیر یا فولادی امیر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں ویسے تو ان گنت ظلم ہوئے، لیکن 2 مظالم ایسے تھے جن کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ ان میں پہلا تھا ہزارہ قبائل کی نسل کشی، دوسرا تھا افغانائزیشن۔ یہ دونوں واقعات کیسے ہوئے اور آج کے افغانستان اور پاکستان پر اس کا کیا اثر ہے؟ میں ہوں فیصل ورائج اور دیکھو سنو جانو کہ ہسٹری آف افغانستان کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ مائیکورس فیلوز 1880 میں جب امیر عبدالرحمان افغانستان کے حکمران بنے تو ان کے سامنے ایک اہم چیلنج تھا۔ چیلنج یہ تھا کہ افغانستان کے درمیانی سینٹرل ہزارہ جات کے علاقے اپنے کنٹرول میں وہ کیسے لائیں۔ ہزارہ جات افغانستان کے عین درمیان میں واقع ہیں اور ان میں 8 افغان صوبوں کا بہت بڑا علاقہ شامل ہے۔ امیر عبدالرحمان کے لیے ان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ یہ علاقے دارالحکومت کابل کے بہت قریب تھے۔ پھر مغربی اور شمالی افغانستان کو ملانے والے بہت سے اہم پہاڑی درے بھی اسی علاقے میں واقع تھے۔ کابل کے سینٹرل ایشیا اور خاص طور پر بخارا سے زیادہ تر تجارت بھی انہی پہاڑی دروں سے ہوتی تھی جو ہزارہ جات میں واقع تھے۔ یعنی ان علاقوں کی اسٹریٹجک اہمیت بہت ہی زیادہ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ علاقے کابل حکومت کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ یہاں ہزارہ قبائل رہتے تھے۔ شیخ علی، محسود اور دائے زنگی ان کے بڑے بڑے قبائل تھے۔ ہزارہ منگولوں اور تاجکوں کی مشترکہ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ افغان امیر عبدالرحمان اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ افغانوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان کی طرف جانے والے حملہ آور لوگوں کو گھر اور زمینیں دے کر خود یہاں بسایا کرتے تھے تاکہ افغانستان تک ان کا راستہ محفوظ ہو جائے۔ اسی وجہ سے منگولوں نے ہزارہ کو افغانستان میں بڑے پیمانے پر آباد کیا تھا۔ ہزارہ افغانستان کے دل میں سینٹرل افغانستان میں رہتے ہیں۔ دفاعی لحاظ سے سب سے مضبوط وادیاں اور پہاڑیاں انہی کے پاس ہیں۔ انہی کی بدولت یہ علاقے ناقابل تسخیر بھی ہیں۔ ان کے مطابق ہزارہ قبائل صدیوں سے کابل کے حکمرانوں کے لیے دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ عظیم نادر شاہ جنہوں نے افغانستان، ہندوستان اور ایران کو فتح کیا تھا، وہ بھی ان مشکل پیدا کرنے والے ہزارہ کو زیر نہیں کر سکے تھے۔ امیر کے بقول مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ اس طاقتور قوم یعنی ہزارہ سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ ہزارہ نسلی اور مسلکی دونوں طرح سے پشتونوں سے مختلف تھے۔ ان کی زبان بھی پشتو نہیں تھی بلکہ فارسی کے 2 مقامی لہجے یعنی دری اور ہزارگی تھی۔ پشتونوں کی اکثریت اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتی تھی تو ہزارہ میں اکثریت اہل تشیع کی تھی۔ ان مسلکی اور نسلی اختلافات نے پشتونوں اور ہزارہ قبائل میں باقاعدہ دشمنی کی فضا پیدا کر دی تھی۔ اس دشمنی کی وجہ سے افغانستان کے حکمران جو کہ ظاہر پشتون تھے وہ ہزارہ جات پر فوج کشی کرتے رہتے تھے۔ امیر عبدالرحمان کے دادا دوست محمد بھی ہزارہ جات پر حملہ کر چکے تھے۔ انہوں نے کاکڑ قبیلے کے سردار حاجی خان کاکڑ کو فوج دے کر ہزارہ جات بھیجا تھا۔ حاجی خان نے ایک ہزارہ سردار میر یزدان بخش کو گرفتار کیا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ افغان حکومت نے ہزارہ قبائل کی بہت سی زمینیں بھی ضبط کر لی تھیں۔ اپنی زمینیں چھن جانے کے بعد بہت سے ہزارہ قبائلی کابل اور دوسرے شہروں میں محنت مزدوری پر مجبور ہو چکے تھے، لیکن ان شہروں میں بھی پشتون ان سے حقارت سے پیش آتے تھے۔ امیر عبدالرحمان لکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر ہزارہ گدھے ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہمیں خود گدھوں کی طرح کام کرنا پڑتا۔
यही वजह थी कि हज़ारा कबाइल ने पश्तूनों से मायूस होकर मदद के लिए ईरान और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया था। हज़ारा कबाइल ने सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के दिनों में अंग्रेज़ों का साथ दिया था ताकि वो उन्हें पश्तूनों के इम्तियाजी सलूक से बचा लें। उन्होंने शेरपुर छावनी में कंटोनमेंट की तामीर में भी अंग्रेज़ों की मदद की थी। शेरपुर छावनी कंटोनमेंट की जंग की तफसील आप सीज़न 2 की 7वीं किस्त में देख चुके हैं। तो हज़ारा ने अंग्रेज़ों की जो मदद की थी, इससे उनके खिलाफ पश्तूनों में जो तासुब पहले से था वो और भी तकवीयत पकड़ गया। मगर फिर भी अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब अमीर अब्दुर्रहमान को हुकूमत मिल गई तो तमाम बड़े बड़े हज़ारा कबीलों ने उन्हें ही अपना अमीर तस्लीम कर लिया। बदले में वो सिर्फ ये चाहते थे कि अमीर अब्दुर्रहमान उनके इलाकों में मुदाखलत ना करें और सिर्फ टैक्स वगैरह लेकर इन्हें अपनी मर्जी से अपनी रवायात के मुताबिक जीने दें। तो दोस्तों, हज़ारा कबाइल मुतमईन हो गए कि अब अमीर अब्दुर्रहमान की हमने बैत कर ली है, लिहाजा कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये उनकी खुशफहमी थी और ये जल्द ही दूर भी हो गई। अमीर अब्दुर्रहमान दरअसल अपने दादा दोस्त मोहम्मद की तरह हज़ारा से नफरत करते थे। उन्होंने हज़ारा कबाइल पर एक रूसी फार्मूला मुसल्लत कर दिया जिससे तबाही और बर्बादी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। ये रूसी फार्मूला क्या था? माइक्यूरस फेलोस अमीर अब्दुर्रहमान ने रूसी कब्जे वाले समरकंद में तकरीबन 10-12 साल गुजारे थे। वो रूस के शहनशाहों से, जो कि ज़ारे रूस कहलाते थे, बहुत मुतासिर थे। ख़ास तौर पर 18वीं सदी 18th सेंचुरी के रूसी शहनशाह पीटर द ग्रेट तो उनके आइडियल थे। रूसी निज़ाम हुकूमत से अमीर अब्दुर्रहमान ने यह सबक सीखा था कि तमाम इख्तियारात सिर्फ बादशाह के हाथ में होने चाहिए, कबायली सरदारों के हाथ में नहीं। इसी रूसी फार्मूले के साथ वो समरकंद से अफगानिस्तान लौटे। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने कबायली सरदारों और मुकामी उलमा की ताकत ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर दी ताकि तमाम इख्तियारात उनके कब्जे में आ जाएं। उन्होंने अपने मुखालिफ महमम, शिनवारी, गलजई और काकड़ कबीलों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उनके सरदारों को कत्ल किया और सरदारों की औलादों को जिलावतन कर दिया। उनकी ज़मीनें, उनके टाइटल्स सब छीन लिए और अपने वफादारों में तकसीम कर दिए। शुमाली अफगानिस्तान के इलाके तुर्किस्तान रीजन में तो इतने मुजालिम ढाए गए कि बरतानिया और रूस भी चीख पड़े। मलका विक्टोरिया ने अमीर के इक़दामात पर नापसंदीदगी का इजहार किया। दूसरी तरफ रूस ने जंग की धमकियां देना शुरू कर दी। हिंदुस्तान में बरतानवी वायसराय हेनरी लैंसडाउन ने अमीर अब्दुर्रहमान को ख़त लिखकर इन मजालिम को महज़ब अक़वाम की रवायात के खिलाफ करार दिया। इस पर अमीर ने वायसराय को जवाबी खत लिख कर कहा कि आप मुझसे एक डिक्टेटर की तरह बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, ये बंद कीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि वो रूसी शहनशाह पीटर द ग्रेट की तरह लाकानूनियत में रहने वाले लोगों को नए कानून के दायरे में ला रहे हैं। यूं अमीर अब्दुर्रहमान बरतानिया और रूस के एहतजाज को मुस्तरद करके सरदारों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां करते रहे। सरदारों की ताकत तोड़ने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान की पुरानी कबायली फौज को, जो सरदारों के मातहत होती थी, खत्म कर दिया। इसकी जगह जदीद मगरबी बुनियादों पर यानी बरतानिया और रूस की तरह नई फौज भर्ती की गई। इस फौज के अफसरान किसी कबायली वाबस्तगी की वजह से नहीं बल्कि काबिलियत का इम्तिहान देकर फौज में आते थे। यूं ये फौजी और इनके अफसरान अपने इलाके के सरदार से ज्यादा अमीर के वफादार रहते थे। इस फौज को बरतानिया से मिलने वाले जदीद हथियारों यानी बंदूकों और मशीन गन वगैरह से भी लेस किया गया। यूं कबायली सरदारों के मुकाबले में अब अमीर की ताकत में बहुत इजाफा हो गया था। सरदारों के बाद जो तबका अमीर के लिए यानी अमीर अब्दुर्रहमान के लिए खतरा बन सकता था, वो था अफगानिस्तान के मुल्ला या उलमा का तबका। अफगान मुआशरे में मुकामी उलमा का बहुत किरदार था, आज भी है। बाज़ लोग तो सरदारों से ज्यादा इन्हें फॉलो करते थे। जंग के दिनों में जहाद के फतवे यही लोग जारी करते थे। हुक्मरान भी इनके फतवों से खौफजदा रहते थे। अमीर अब्दुर्रहमान मुल्लाओं को जाहिल डिक्टेटर कहा करते थे। उन्होंने उलमा के वजीफे बंद कर दिए। अफगानिस्तान के मशहूर बुजुर्ग आलिम दीन मुल्ला मुश्क आलिम, जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के हीरो थे, उन्हें भी कत्ल करवा दिया गया। बाद में उनकी लाश भी कब्र से निकाल कर जला दी गई। इसके अलावा अफगानिस्तान में ज़कात और उशर का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये निज़ाम उलमा के ज़ेरे असर था। उलमा ये तय करते थे कि ज़कात और उशर के तहत कौन कितना टैक्स देगा। तो उलमा को कमज़ोर करने के लिए ज़कात और उशर ख़त्म करके एक नया टैक्स सेह कोट नाफिज किया गया। इस निज़ाम के तहत हर किस्म की आमदनी और ज़रूरी पैदावार का तीसरा हिस्सा टैक्स के तौर पर वसूल किया जाता था। अमीर ने औकाफ की तमाम आमदनी भी सरकारी कंट्रोल में ले ली, यानी तमाम मजहबी इमारतें, बुजुर्गान दीन के मज़ार वगैरह जहाँ लोग जाते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, पैसे देते थे, वो भी सब हुकूमती कंट्रोल में आ गया।
ان میں مزار شریف کا حضرت علی مزار، جو شاہ مردہ مزار بھی کہلاتا ہے، وہ بھی شامل تھا۔ اس مزار میں 120 گارڈینز تھے جو انصاری کہلاتے تھے۔ یہ لوگ کئی نسلوں سے اس مزار کی نگہبانی کر رہے تھے۔ انہیں کابل لے جا کر عوام کے سامنے انتہائی بے دردی سے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا گیا۔ اس قسم کی کارروائیوں سے علماء کی طاقت ختم ہو گئی اور صرف ایسے درباری علماء باقی بچے جو ہر امیر کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔ امیر عبد الرحمن نے پورے ملک میں جاسوسی کا ایک زبردست نیٹ ورک بھی قائم کیا تاکہ انہیں اپنے ہر دوست اور دشمن کی مکمل خبر رہے۔ جاسوسی کا یہ نظام بہت مضبوط تھا۔ افغان عوام اپنے گھروں میں بھی امیر کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ مبادا ان کا کوئی رشتہ دار ہی ان کی جاسوسی نہ کر دے۔ تو یوں دوستو، امیر عبد الرحمن نے اپنے مقابلے پر قبائلی سرداروں اور علماء کی طاقت کو ختم کرنے کے بعد تمام حکومتی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ان کے طرز حکومت پر ایک مورخ نے تمزن لکھا تھا کہ افغانستان میں حکومت کا مرکز امیر کا بیڈ روم ہے، یعنی وہی آل ان آل تھے۔ اب یوں ہے کہ افغان امیر عبد الرحمن اپنی زندگی میں یہ وضاحت بہرحال کھلے عام کر چکے تھے کہ وہ تمام اختیارات اپنے قبضے میں کیوں لے رہے ہیں۔ وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ ہر مذہبی رہنما، ملا اور قبیلے کا سردار خود کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ 200 برس سے کسی افغان امیر نے ان کی طاقت کو ختم نہیں کیا تھا۔ افغان، ترکستان ریجن اور ہزارہ کے میر اور غلزائی قبائل کے چیف امیر سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے تھے۔ جب تک یہ لوگ حکمران ہوں تب تک ان کے خیال میں بادشاہ پورے ملک میں انصاف قائم نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال دوستو، یہ وہ حالات تھے جن میں ہزارہ قبائل اور امیر عبد الرحمن آمنے سامنے تھے۔ ہزارہ قبائل کی طاقت ختم کرنے کی ایک وجہ تو وہی تھی کہ امیر عبد الرحمن باقی سرداروں کی طاقت کو بھی توڑ رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں ہزارہ قبائل سے پرانا حساب بھی چکتا کرنا تھا۔ ہزارہ قبائل نے ماضی میں سابق افغان امیر شیر علی کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے امیر عبد الرحمن کو، جو کہ اس وقت عبد الرحمن خان تھے، ان کو افغانستان سے فرار ہونا پڑا تھا۔ وہ کافی عرصہ پھر جلا وطن رہے، سمرقند رہے اور روسی اثر میں رہے تھے۔ تو اب امیر بننے کے بعد عبد الرحمن خان ہزارہ قبائل کو شیر علی کی اس مدد کا مزہ بھی چکھانا چاہتے تھے۔ تو یہ دونوں وجوہات امیر عبد الرحمن کو ہزارہ کے مقابلے پر لے آئیں۔ امیر نے پہلے تو یہ کیا کہ ہزارہ قبائل پر 16 قسم کے الگ الگ ٹیکسز عائد کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں معمولی باتوں پر جرمانے بھی کیے جانے لگے۔ ہزارہ قبائل میں سنی مائنورٹی کو شیعہ میجورٹی کے خلاف ابھار کر فسادات کروائے گئے۔ ان فسادات کے بعد ہزارہ قبائل پر پھر بھاری تاوان ڈال دیے گئے۔ ہزارہ قبائل کے سرداروں اور علماء کو قید اور جلاوطنی کی سزائیں بھی عام دی جانے لگیں۔ کئی برس تک اس طرح ہزارہ قبائل کو تنگ کرنے کے بعد امیر نے ایک اور قدم اٹھایا۔ انہوں نے بہت سے پشتون کمانڈرز کو بڑے بڑے فوجی دستوں کے ساتھ ہزارہ علاقوں میں تعینات کرنا شروع کیا۔ ان کمانڈرز میں سے کئی امیر عبد الرحمن کے کزنز تھے۔ ان لوگوں نے اپنے فوجیوں کی مدد سے مقامی آبادی پر مشق ستم کس لی۔ افغان ہسٹورین سید عسکر موسوی نے اپنی کتاب دا ہزاراز آف افغانستان میں ہزارہ پر ہونے والے مظالم کی تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرکاری فوجیوں کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ اسلحہ واپس لینے کے نام پر جسے چاہیں گرفتار کریں یا اس پر تشدد کریں۔ یہ چھوٹ ملنے کے بعد افغان فوجیوں نے بہت سے ہزارہ قبائلیوں کو قتل کیا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک افغان کمانڈر فرحاد خان نے ایک موقع پر 6 لوگوں کو ہلاک کیا اور ان کی لاشیں ایک درخت سے لٹکا دیں۔ ایک اور موقع پر اسی کمانڈر نے 4 لوگوں کو گھوڑوں سے باندھ کر گھسیٹا، جس سے ان کی کھال ادھڑ گئی۔ سید عسکر موسوی کے مطابق ایک اور موقع پر مبینہ طور پر 2000 افراد سے کہا گیا کہ وہ اپنی مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کریں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ ظلم کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ انسان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے لباس میں گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا یا پھر ایک بلی چھوڑ دی جاتی تھی۔ پھر اس بلی کو اوپر سے مارا جاتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ جائے اور اپنے پنجوں اور دانتوں سے اس انسان کا جسم بمبوڑ ڈالے۔ پشتون کمانڈرز نے مبینہ طور پر ہزارہ خواتین سے زبردستی شادیاں کی۔ پھر ہزارہ سرداروں اور علماء کی توہین کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ہزارہ قبائل میں شیعہ میجورٹی اور سنی مائنورٹی کے درمیان فسادات بھی کروائے گئے۔ ان کارروائیوں کے خلاف جب ایک اہم قبیلے شیخ علی ہزارہ نے بغاوت کی تو اس بغاوت کو بھی بے دردی سے کچل دیا گیا۔ گرفتار ہزارہ جنگجوؤں کو جوک در جوک پھانسی گھاٹ پر لے جا کر لٹکا دیا گیا۔ جب ہزارہ قبائل نے دیکھا کہ پشتون کمانڈرز کی زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ کھل کر پشتونوں کے مقابلے پر آ گئے۔ 1892 میں ایک ایسی بغاوت شروع ہوئی جس نے پورے افغانستان کو ہلا کر رکھ دیا۔
اس کے بعد پھر ایک مذہبی ٹچ آیا۔ اس نے تو ہزارہ نسل کشی اور ہزارہ جینوسائیڈ کی راہ ہموار کر دی۔ یہ مذہبی ٹچ کیا تھا؟ مائیکیورس فیلوز، یہ افغانستان کا صوبہ بامیان ہے۔ یہ صوبہ مکمل طور پر ہزارہ جات میں شامل ہے اور مغربی اور شمالی افغانستان کو جانے والے اہم درے یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امیر عبدالرحمن بامیان کو ہر قیمت پر اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے تھے، کیونکہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے بامیان کے ہزارہ قبائل کو کچلنے کے لیے ایک پشتون سردار عبدالقدوس کو اس علاقے کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبدالقدوس ایک ایسا شخص تھا جو نسلی اور مذہبی دونوں بنیادوں پر ہی ہزارہ کا بدترین دشمن تھا۔ یہ شخص ہزارہ قبائل پر ظلم ڈھانے میں ماضی کے تمام گورنرز سے بازی لے گیا۔ عبدالقدوس نے ہزارہ قبائل کے معزز لوگوں کو گرفتار اور قتل کروانا شروع کیا۔ مقامی آبادی سے ہتھیار چھیننے کی کوششیں کی گئیں، ان کے خواتین کے ریپ کیے گئے، حتیٰ کہ ان کے مذہبی عقائد کے خلاف اکثریتی سنی آبادی کے عقائد ان پر ٹھونس دینے کی کوشش کی گئی، یعنی زبردستی ان کا مسلک بدلنے کی کوششیں ہوئیں۔ امیر عبدالرحمن کے ایک جاسوس نے عبدالقدوس کے بارے میں امیر کو یہ اطلاع لکھ کر بھیجی۔ اس نے لکھا کہ عبدالقدوس کی کمان میں افغان افسر اور کمانڈرز ہزارہ سرداروں کی بیٹیوں سے زبردستی شادیاں کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، یہ لوگ اپنا زیادہ وقت شراب پینے اور عیاشی کرنے میں گزار رہے ہیں۔ گورنر عبدالقدوس کے اس رویے اور مظالم کو ہزارہ قبائل زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ اپریل 1892 میں ہزارہ قبائل کی سب سے بڑی بغاوت شروع ہوئی۔ اس بغاوت کی شروعات یوں ہوئی کہ 33 افغان فوجیوں نے ایک ہزارہ کے گھر پر حملہ کیا۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لینے کے بہانے اندر داخل ہو کر گھر کے سربراہ کو باندھ دیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی سے بدسلوکی کی گئی۔ اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے اس جوڑے کے رشتہ داروں نے واقعے میں ملوث تمام افغان فوجیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مقامی فوجی چوکی پر قبضہ کر کے وہاں سے ہتھیار بھی چھین لیے، جو ہتھیار افغان فوجی ان کے خاندانوں سے ہی لے کر گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگ تیزی سے مسلح ہونے لگے۔ جلد ہی یہ بغاوت دوستوں بامیان بھر میں پھیل گئی۔ بامیان کے ارد گرد کے صوبوں کے ہزارہ قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے۔ باغیوں کی کمان ہزارہ قبیلے دائے زنگی کے سردار عظیم بیگ کر رہے تھے۔ باغیوں نے بامیان کے گورنر عبدالقدوس اور ان کی مدد کے لیے آنے والے افغان دستوں کو بری طرح شکستیں دی۔ ان شکستوں کے بعد عبدالقدوس فرار ہو کر کابل چلے گئے۔ ہزاروں باغیوں نے کابل سے بامیان جانے والی مرکزی شاہراہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں بامیان سے مغربی اور شمالی افغانستان، ویسٹرن اور نارتھ افغانستان کا زمینی راستہ جو تھا وہ کٹ گیا۔ امیر عبدالرحمن بھی کابل سے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ انہوں نے بغاوت کو چلنے کے لیے سیاسی دشمنی کو یہاں پر مذہبی ٹچ دیا۔ وہ ایسے کہ امیر عبدالرحمن نے علماء سے فتویٰ حاصل کیا کہ تمام شیعہ اور اسماعیلی تو کافر ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جہاد مسلمان پر فرض ہے۔ اس فتوے کو بنیاد بنا کر انہوں نے تمام پشتونوں کو، حتیٰ کہ اپنے سابق مخالف غلزیوں کو بھی جو ہزارہ جات میں آباد تھے، انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ انہوں نے باغیوں کے خلاف لڑنے والوں کو دولت، عورتیں اور بچے یعنی غلام دینے کا وعدہ کیا۔ ان انعامات اور جہاد کے فتوے کی پورے افغانستان میں تشہیر کی گئی، جس کے بعد انعام کے لالچ اور مذہبی جوش میں لاکھوں لوگ ہزارہ قبائل کے خلاف امیر کے پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ ہسٹورین اسکر موسوی کے مطابق امیر نے جلد ہی تقریباً 1.5 لاکھ کا ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اس لشکر میں سرکاری فوج کی تعداد 50,000 تھی، 30 سے 40,000 پیدل اور 10,000 گھوڑ سوار سپاہی تھے۔ ان کے علاوہ 1 لاکھ سویلین رضاکار بھی اس فوج میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہزارہ جات میں رہنے والے غلزائی قبائل، جن کے ہزارہ والوں سے چراگاہوں اور پانی وغیرہ پر پرانے جھگڑے تھے، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ غلزائیوں کو یہ لالچ دیا گیا تھا کہ ہزارہ کی زمینیں چھین کر انہیں دے دی جائیں گی۔ امیر عبدالرحمن نے شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور اس لشکر کو ہزارہ قبائل کو کچلنے کے لیے بھیج دیا۔ مبینہ طور پر برطانوی حکومت نے بھی امیر کے لیے فوجی مشیر یا ملٹری ایڈوائزر بھیجنے کی پیشکش کی تھی اس موقع پر، تاہم یہ مشیر پھر نہ جانے کس وجہ سے نہیں بھیجے جا سکے۔ بہرحال دوستو، برطانوی مشیروں کے ملٹری ایڈوائزرز کے بغیر ہی افغان لشکر نے ہزارہ پر حملہ شروع کر دیا۔ بامیان کے سابق گورنر عبدالقدوس بھی اس فوج میں ایک کمانڈر تھے۔ اس فوج نے جلد ہی ہزارہ جات میں ان تمام علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کر دی جو بغاوت کا گڑھ تھے۔ سب سے پہلے ہزارہ کا ایک اہم قبیلہ دائے زنگی اس لشکر کے مقابلے پر آیا، لیکن اسے یہاں پر شکست ہوئی۔
قبیلے کے لیڈرز کو ہلاک کیا گیا اور باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کامیابی سے حملہ آوروں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ تاہم دوستو، ہزارہ قبائل کی طرف سے اب انہیں شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑنے لگا۔ ہزارہ جنگجو مشکل پہاڑی راستوں میں افغان لشکر کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے، تاہم حملہ آوروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا وہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اگست 1892 تک ہزارہ کو بڑی حد تک شکست ہو چکی تھی۔ ان کے مرکزی لیڈر عظیم بیگ گرفتار ہوئے اور انہیں کابل لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ سرکاری فوج نے ہزارہ بغاوت کے اہم مرکز اور زگان پر بھی قبضہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ غلام کابل اور قندھار لے جا کر بازاروں میں بیچ دیے گئے۔ مارے گئے ہزارہ جنگجوؤں کے سر کاٹ کر ان سے کئی مینار بنائے گئے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو اور وہ بغاوت کی جرت نہ کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں ہزارہ خواتین افغان فوجیوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں سے گہری کھائیوں میں خود کود گئیں اور اپنی جانیں دے دیں۔ ہزارہ کی بغاوت کچلنے کے بعد کابل حکومت نے مقامی آبادی پر ظلم کی انتہا کی۔ ہزارہ قبائل کو سبق سکھانے کے لیے ان پر بے تحاشا مزید ٹیکسز عائد کیے گئے اور ستم کشی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ پشتونوں نے ہزارہ جات کو غلاموں کی تجارت کا مرکز بنا لیا۔ یہاں سے بڑے پیمانے پر غلام لے جا کر ملک بھر میں بیچے جانے لگے۔ امیر عبد الرحمن نے تو غلاموں کی تجارت پر پہلی بار ٹیکس لگا کر اس تجارت کو قانونی حیثیت بھی دے ڈالی۔ ہزارہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اونے پونے داموں بیچا جانے لگا۔ حد یہ تھی کہ ایک ہزارہ غلام کو محض 10 سیر گندم یا جو کے بدلے بھی خریدا جا سکتا تھا۔ غلاموں کی اس تجارت کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ حکومتی ٹیکسز اور جرمانوں سے اور جان کے خطروں سے دوچار غریب ہزارہ وال اپنے بیوی بچوں کو خود بطور غلام بیچنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ آسٹریلیا کے ایک مقامی اخبار دی آگسٹ نے بھی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ امیر عبد الرحمن نے بغاوت کے دوران ہونے والے جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے 10,000 ہزارہ غلاموں کو کابل میں بیچا تھا۔ بغاوت کچلے جانے کے چند ماہ کے اندر یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ افغانستان میں ہزارہ کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ افغانستان سے ہزارہ کا وجود مٹنے والا ہے۔ ہزارہ قبائل کو بھی احساس تھا کہ ان کی منظم نسل کشی ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے اور غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے تو پھر انہیں ہتھیار اٹھانا ہوں گے۔ چنانچہ 1893 کے شروع میں انہوں نے پھر بغاوت کر دی، لیکن اس بار ہزارہ قبائل نے یہ طے کیا کہ وہ امیر عبد الرحمن کو بتائیں گے کہ وہ اس بغاوت پر کیوں مجبور ہوئے۔ باغی سرداروں نے امیر کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ وہ بغاوت پر کیوں مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغان افسروں کی بدسلوکی، بے تحاشا ٹیکسز، خواتین کی بے حرمتی، عام لوگوں کے قتل عام اور ان کے گھروں کی تباہی، غلامی، توہین مذہب، بلاسفیمی کے الزامات اور شیعہ علماء کی جگہ سنی علماء کا تقرر اس بغاوت کی وجوہات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے جن لوگوں نے پہلی بغاوت کے وقت سرنڈر کیا تھا اور حکومت کے وفادار فوجیوں کی حیثیت میں اپنے ہی لوگوں سے لڑائی کی تھی، ان پر بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس خط کے آخر میں لکھا گیا کہ اپنے بچاؤ اور غلامی سے آزادی کے لیے ہزارہ قبائل حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہیں۔ امیر عبد الرحمن نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف ہزارہ باغی بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ ان کی بقا کی شاید آخری جنگ ہے۔ اگر وہ ہار گئے تو ان کا وجود ہی افغانستان سے شاید مٹ جائے۔ چنانچہ اس بار انہوں نے آخری گولی اور آخری سپاہی تک جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک ایسی لڑائی شروع ہوئی دوستو جس میں بلا مبالغہ پشتوں کے پشتے لگ گئے۔ دوستو، باغیوں نے مرکزی افغان فوج کے آنے سے پہلے ہزارہ جات کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ حکومتی نمائندوں کو ان علاقوں سے نکال دیا، کابل جانے والے راستے بھی بند کر دیے۔ ہزارہ جات میں افغان فوج کے اکثر قلعوں پر قبضہ کر کے وہاں سے ہتھیار لوٹ لیے گئے۔ ان قلعوں کی مدد کے لیے آنے والی امدادی فوجوں کو بھی شکست دی گئی۔ یوں ہزارہ باغیوں نے اپنی پوزیشن کافی حد تک مضبوط کر لی۔ اس دوران کابل سے نئی افغان فوج بھی پوری تیاری کے ساتھ ان کے مقابلے پر آئی۔ تاہم اس فوج کو تنگ وادیوں اور پہاڑی راستوں میں شدید مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا۔ ہزارہ باغی بلندی سے ان پر بھرپور حملے کرتے تھے۔ ان حملوں سے افغان فوج کو شدید نقصان پہنچتا تھا۔ تاہم تعداد، نمبرز ایک بار پھر افغان امیر کی فیور میں تھے۔ انہوں نے آخرکار ان تنگ وادیوں اور پہاڑی راستوں میں سے باغیوں کا محاصرہ توڑ ہی دیا اور کھلے میدان میں آ گئے۔ بامیان شہر اور دوسرے کئی اہم علاقوں پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔
پھر دست بدست ہاتھا پائی لڑائی کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ان لڑائیوں میں دونوں طرف سے جو نقصان ہوا اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ افغان فوج کی کئی بٹالینز کا صفایا ہو گیا، دیگر بٹالینز کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہرات کی ایک بٹالین کے 85% جوان مارے گئے۔ ایک بٹالین میں دوستو عموماً 1000 تک فوجی ہوتے ہیں، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ افغان فورسز کے جانی نقصانات کس قدر زیادہ تھے۔ اس کے مقابلے میں ہزارہ قبائل کا نقصان یہ تھا کہ ان کے سینکڑوں جنگجوؤں کے سر روزانہ کی بنیاد پر بامیان اور مختلف شہروں میں بھیجے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مبینہ طور پر کئی مہینوں تک جاری رہا۔ مائی کیورس فیلوز اس لڑائی کا اختتام یوں ہوا کہ بھاری جانی نقصانات کے باوجود ہزارہ کے جنگجو جیت گئے۔ جی ہاں دوستو، ہزارہ قبائلیوں کی شدید مزاحمت نے آخرکار امیر عبد الرحمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنی فوج واپس بلوا لی اور ہزارہ باغیوں کے سبھی مطالبات تسلیم کر لیے۔ یوں 1893 کے مڈ تک یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ ہزارہ قبائل نے اپنی بقا کی سب سے اہم لڑائی جیت لی تھی، لیکن اب ایک ملاقات فاتح اور مفتوح میں ہونا تھی اور وہ کابل میں ہونا تھی۔ اس اہم ملاقات میں کیا ہوا؟ لڑائی ختم ہونے کے بعد ہزارہ قبائل کے نمائندے امیر سے مذاکرات کرنے کابل پہنچے، لیکن ہزارہ کے جنگجو باغیوں کو افغان امیر پر بالکل اعتماد نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ امیر یعنی امیر عبد الرحمن ان کے نمائندوں کو کابل میں گرفتار بھی کروا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کئی افغان خاندانوں کو بطور یرغمالی اپنے پاس رکھ لیا۔ تاہم امیر عبد الرحمن نے ہزارہ نمائندوں سے کوئی بدسلوکی نہیں کی اور یہ لوگ محفوظ رہے۔ امیر سے طویل مذاکرات کے بعد ہزارہ اور افغان حکومت میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت افغان حکومت نے ہزارہ قبائل کے حقوق اور مراعات بحال کر دی۔ ہزارہ قبائل نے بھی ایک بار پھر امیر عبد الرحمن سے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ افغان ہسٹورین اسکر موسوی لکھتے ہیں کہ معاہدے کے باوجود ہزارہ قبائل امیر پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ امیر معاہدے کی خلاف ورزی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا مستقبل میں ان کے لیے کوئی اور مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے کچھ ہزارہ جنگجوؤں نے لڑائی بہرحال جاری رکھی، تاہم 1893 کے آخر تک انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا۔ تاہم دوستو اس دوران تقریباً 15,000 ہزارہ خاندان افغانستان سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ ایران چلے گئے، کچھ برطانوی ہندوستان آ گئے، یعنی آج کے پاکستان میں آ گئے۔ کوئٹہ میں جو ہزارہ آبادی موجود ہے یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، یہ لوگ اسی دور میں افغانستان سے یہاں آئے تھے۔ اب دوستو آپ دیکھیں کہ افغان امیر کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہزارہ قبائل کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے افغانستان میں پرامن اور باعزت طور پر رہنے کا اپنا حق منوا لیا تھا۔ یہ ہزارہ کی اسی کامیاب بغاوت اور امن معاہدے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی افغانستان میں ہزارہ موجود ہیں۔ افغانستان کے صرف 9% آبادی ہزارہ ہے اور وہ افغانستان کا تیسرا بڑا نسلی گروپ ہے، جبکہ پشتون 42% 42% ہیں اور تاجک 27% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہ کی جینوسائیڈ نسل کشی نہ ہوتی تو شاید آج افغانستان میں غالباً دوسرا بڑا نسلی گروہ ہزارہ ہوتے۔ تاہم دوستو ہزارہ قبائل نے اپنی بقا کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ ہزارہ کی 50% مرد آبادی اس جنگ کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی۔ اس بغاوت کے بعد تک ہزاروں ہزارہ خواتین کو زبردستی پشتونوں سے شادی پر مجبور کیا جا چکا تھا۔ جنوبی اورزگان، گوار، غزنی اور میدان شاہ کی ہزاروں آبادیوں کو ان کے علاقوں سے نکال کر ان کی زمینیں محمد زئی، غلزئی قبائل اور دیگر حکومتی وفاداروں میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ صرف ہزارہ ہی نہیں، افغانستان بھر میں شیعہ اور اسماعیلی کمیونٹیز کو نقصان پہنچایا گیا۔ وہ اس طرح کے اہل تشیع کے خلاف فتووں کو بنیاد بنا کر ملک بھر میں قزلباش کمیونٹی اور دیگر شیعہ اور اسماعیلی گروپس کو نشانہ بنایا گیا۔ قزلباش کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں۔ شیعہ مساجد اور درگاہوں میں سنی امام مقرر کیے گئے۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے قزلباش کمیونٹی کے بہت سے لوگ تو فرار ہو کر باغیوں سے جا ملے۔ ہرات کی اہل تشیع کمیونٹی کے زیادہ تر لوگوں نے جان بچانے کے لیے ایران میں پناہ لے لی۔ ان لوگوں نے ایران میں جب مظالم کی داستانیں سنائیں تو ایران جو کہ ایک شیعہ میجورٹی ملک ہے، وہاں کے لوگ مشتعل ہو گئے۔ اپریل 1893 میں ایرانی علماء نے مشہد میں فتویٰ بھی جاری کیا کہ شیعہ آبادی کی حفاظت کے لیے جہاد فرض ہو گیا ہے۔ ایرانی حکومت نے افغانستان کو جنگ کی دھمکیاں بھی دیں اور برطانیہ سے بھی کہا کہ امیر عبد الرحمن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔
उस ज़माने में सभी जानते थे कि अमीर अब्दुर्रहमान की हुकूमत बरतानिया की मदद से कायम है, इसलिए ईरान ने बरतानिया से अमीर की शिकायत की। दोस्तों, बरतानिया ने इस शिकायत पर सिर्फ ये किया कि अमीर को असलहे की फराहमी कुछ देर के लिए रोक दी, ताहम ये पाबंदी भी कुछ देर बाद ख़त्म कर ली गई। हिस्टोरियन जोनाथन ली के मुताबिक अमीर अब्दुर्रहमान ने हज़ारा कबाइल पर जजिया यानी गैर मुसलमानों वाला टैक्स नाफिज किया था। इसके अलावा मुल्क भर में मुहर्रम आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये पाबंदी फिर 1978 तक नाफिज रही। ये वाज़े नहीं कि हज़ारा कबाइल मुआहदे के तहत इस पाबंदी से मुस्तस्ना थे या वहाँ भी ये पाबंदी लागू थी। माय क्यूरियस फेलोज, ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन अमीर अब्दुर्रहमान जिनसे ये सारे मजालिम, ये तमाम एट्रोसिटीज़, ये तमाम जुल्म व जबर मंसूब किया जाता है, वो इस बारे में खुद क्या कहते हैं? उनका मौक़िफ़ जाने बगैर तारीख से इंसाफ नहीं हो सकता। अमीर अब्दुर्रहमान के हज़ारा के बारे में कुछ ख्यालात तो आप वीडियो के शुरू में जान ही चुके हैं कि वो समझते थे कि हज़ारा को मंगोलों ने साजिश के तहत अफ़गानिस्तान में आबाद किया था ताकि वो अपने हमलों के रास्तों को महफूज बना सकें। मज़ीद अमीर अब्दुर्रहमान अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि हज़ारा कबाइल अफ़गानिस्तान के जनूबी, शुमाली और मगरबी सूबों के दरमियान सफ़र करने वाले लोगों पर हमले करते थे। फिर जब उनकी कार्रवाइयों को रोका गया तो इससे मुल्क में अमन कायम हुआ। वो लिखते हैं कि हज़ारा लोग हमेशा गैर मुल्की हमलावरों का साथ देते रहे हैं क्योंकि वो अफ़गान को काफिर समझते हैं। बामियान के गवर्नर अब्दुल कुद्दूस के हवाले से अमीर अब्दुर्रहमान लिखते हैं कि मैंने उन्हें हदायत कर दी थी कि वो वक्तन फ़वक्तन हज़ारा कबाइल को दावतों पर बुलाते रहें, हज़ारा सरदारों को अलाउंसेस दें, इनामात और खिलतें यानी कीमती लिबास तोहफे में दिया करें और उन्हें कायल करें कि वो पुरअमन रियाया की तरह रहना शुरू करें। लेकिन वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़ारा कबाइल खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे और अपनी ताकत पर उन्हें बहुत मान था। 1891 में हज़ारा सरदारों ने उन्हें एक मुबैना ख़त भी लिखा था जिस पर 2 या 3 दर्जन सरदारों की मोहरें थीं। इस ख़त में हज़ारा ने अफ़गान अमीर के मुताबिक ये लिखा कि अगर तुम अफ़गान एक दुनियावी सरदार की मदद पर फ़ख्र करते हो तो हमें भी अपने पीरो मुर्शद जो जुल्फ़कार तलवार के मालिक हैं उनकी मदद पर फ़ख्र है। इससे उनकी मुराद दोस्तों खलीफा चहारम हज़रत अली थे। खत में आखिर में लिखा था कि तुम्हें हमारा मशवरा है कि अपनी खैरियत चाहते हो तो हमसे दूर रहो। यानी अमीर अब्दुर्रहमान के मुताबिक हज़ारा कबाइल उन्हें धमकियां देते थे। अफ़गान अमीर लिखते हैं कि कुछ हज़ारा सरदारों ने शिकस्त के बाद मेरी अतात कबूल की और तकरीबन 100 की तादाद में मेरे पास काबुल आए। मैं उनसे मेहरबानी से पेश आया और उनके दिल जीतने की कोशिश की। मैंने उन्हें कीमती खलतें, लिबास दिए, 1000 से 2000 रुपए तक कैश भी दिया। हज़ारा बागी सरदार मोहम्मद अजीम बेग के मुतालिक उनका कहना था कि मैंने तो उसे सरदार बनाया था, उसे अपने शाही ख़ानदान के बराबर रुतबा दिया था, उसे हज़ारा जात का वायसराय यानी सरबराह मुकर्रर किया था, लेकिन उसने गद्दारी की, बगावत को उभारने में हाथ ही उसका था। इस तरह अमीर अब्दुर्रहमान ये भी नहीं मानते कि हज़ारा कमांडर अजीम बेग को कत्ल किया गया था। वो लिखते हैं कि अजीम बेग को उनके ख़ानदान के साथ कैदी बनाकर काबुल लाया गया था, जहां जेल में उनकी फिर फितरी मौत हुई। वो ये भी लिखते हैं कि मैंने हज़ारा कैदियों से अच्छा सलूक किया था और उन्हें पुरअमन रहने की शर्त पर उनके घरों को वापस भेज दिया था। दोस्तों, अमीर अब्दुर्रहमान ने हज़ारा से 1893 वाले मुआहदे का भी कोई जिक्र नहीं किया। हज़ारा बगावत कुचले जाने के बाद की सूरत हाल पर वो लिखते हैं कि अब लोग खामोश, पुरअमन और कानून के दायरे में रह रहे हैं। बगावत की बेचैनी और खौफ ख़त्म हो गया है क्योंकि कोई ऐसा शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलता जो लोगों को बगावत पर उकसा सके, क्योंकि ऐसा शख्स अब मौजूद ही नहीं। मतलब सबका खात्मा हो गया है। इसके अलावा अमीर ने बगावत कुचले जाने के दौरान बेघर और जिलावतन होने वाले हज़ारा कबाइल का भी अपनी बायोग्राफी में या किसी तहरीर में कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, ये उस हुक्मरान का मौक़िफ़ है जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हज़ारा कबाइल पर ढेरों मज़ालिम ढाए थे, जिनका आपने इस वीडियो में जिक्र किया है। ज़ाहिर है ये सरकारी मौक़िफ़ है, कोई भी हुकूमत ये नहीं कहती कि उसके हाथों जुल्म ढाए गए हैं, वो बागियों को ही कसूरवार समझती रहती है। अमीर अब्दुर्रहमान के मौक़िफ़ में हज़ारा की मुमकिन शिकायत, उनके खिलाफ कुफ्र के फतवे, फतुहात के बाद होने वाले मज़ालिम या हज़ारा से किसी मुआहदे का जिक्र नहीं है। ना ही अमीर ने यह लिखा है कि बरतानिया ने हज़ारा के खिलाफ उन्हें फ़ौजी मदद दी थी। इसी तरह जो हज़ारा कबाइल फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए, ईरान या अब के पाकिस्तान में आ गए, उनके बारे में भी अमीर अब्दुर्रहमान ने कोई बात नहीं लिखी। हालांकि आज हम ये देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से बेघर होने वाले हज़ारों कबाइली कोयटा में मौजूद हैं। यानी हज़ारा जात की लड़ाई के ज़रिए अमीर अब्दुर्रहमान ने हज़ारा की डेमोग्राफी भी काफ़ी हद तक बदल दी थी।
بہرحال دوستو، ہم نے دونوں طرف کا موقف پوری دیانتداری سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امیر عبد الرحمن نے ہزارہ جات ہی نہیں بلکہ مغربی اور شمالی افغانستان کی ڈیموگرافی بدلنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ ایک انگریز کرنل کے مشورے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا جسے افغانائزیشن کا نام دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت مغربی اور شمالی افغانستان کے سرحدی علاقوں سے آبادی کو زبردستی نکال کر ان کی جگہ پشتونوں کو آباد کیا گیا۔ افغانائزیشن کے عمل کے تحت 3 برس کے اندر 1 سے 2 لاکھ پشتونوں کو ہلمند، قندھار، غزنی، ننگرہار اور کابل سے نکال کر شمالی افغانستان، ناردرن افغانستان بھیجا گیا۔ یوں صرف 4 سال میں شمالی افغانستان میں پشتونوں کی آبادی 4% 4% سے بڑھ کر 30% 30% ہو گئی۔ دوسری طرف ان علاقوں سے ازبک، ترکمانی اور اماق قبائل سے بلا معاوضہ ان کی زمینیں چھین لی گئیں۔ ان لوگوں کو بادغیس، غور اور ہرات وغیرہ کی بنجر پہاڑیوں پر بھیج دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو بلخ، پلخمری اور قطغن یعنی موجودہ بغلان، قندوز اور تخار صوبوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح انگریزوں کی مدد سے امیر عبد الرحمن نے شمالی صوبے فریاب کی خود مختار ریاست میمنا پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو دوستو، امیر عبد الرحمن افغانستان کی ڈیموگرافی بدل کر اسے ایک نیشن سٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم وہ اس میں زیادہ کامیاب نہیں رہے کیونکہ مقامی لوگوں نے پشتون آبادکاروں کو دل سے قبول نہیں کیا۔ شمالی افغانستان میں آج بھی خاص طور پر مقامی آبادی اور پشتونوں میں شدید اختلافات ہیں۔ وہاں کے لوگ آج بھی افغان سے زیادہ اپنے تاجک یا ازبک ہونے پر فخر کرتے ہیں اور پشتونوں کو پسند نہیں کرتے۔ امیر عبد الرحمن افغانوں کو ایک قوم تو نہیں بنا سکے، لیکن ایک کام انہوں نے کامیابی سے کیا۔ یہ کام تھا افغانستان کی سرحدیں یعنی بارڈرز کا تعین۔ اس کام میں انگریزوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، تاہم سرحدی لکیریں کھینچتے وقت افغانوں کو کچھ نقصانات بھی اٹھانا پڑے تھے، کچھ فائدے بھی ملے تھے۔ یہ نقصانات اور فائدے کیا تھے؟ روس اور افغانوں کی بھی ایک جنگ ہوئی۔ اس لڑائی کا انجام کیا تھا؟ ڈیورنڈ لائن، پاک افغان سرحد، جسے کچھ افغان ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں اور اسے متنازع سمجھتے ہیں، طالبان بھی اسے متنازع سمجھتے ہیں۔ یہ لائن کیسے کھینچی گئی تھی؟ انگریزوں کے خلاف قبائلیوں کی بغاوت میں افغانستان کا کیا کردار تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف افغانستان کی اگلی قسط میں۔ افغانستان کی دوستو، یہ شاندار اور ہنگامہ خیز تاریخ جس کا اثر اس پورے خطے پر ہے، اگر یہ سیریز آپ نے شروع سے نہیں دیکھی تو اسے دیکھنے کے لیے یہاں اور یہاں ان پلے لسٹ پر ٹچ کر لیجیے اور یہاں دیکھیے کہ یہ امریکی بھلا اپنے ہی بھیجے میں گولی کیوں مار لیتے ہیں۔